بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی معجزہ پیش کیجیے۔ قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام سے اپنی صداقت اور سچائی کے لیے کوئی معجزہ اور نشان طلب کیا، تو سیدنا صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا تھا کہ کیا معجزہ، کس قسم کا معجزہ اور کس قسم کی نشانی چاہیے۔ تو قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ظاہر ہو جو بچہ دینے والی بھی ہو اور پہاڑ سے برآمد ہو کر بچہ بھی جن دے۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلے سبق میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا اونٹنی کا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور معجزہ ظاہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے بڑا سختی سے یہ حکم فرمایا کہ یہ معجزہ اور یہ نشانی تمہارے طلب کرنے اور مانگنے پر بھیجی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہو، ایک دن اس اونٹنی کا اور ایک دن پوری قوم کا اور ان کے جانوروں کا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ برے ارادے اور بری نیت سے اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور دھڑے بندی کی وجہ سے اتنا بڑا اور منہ مانگا معجزہ دیکھ کر ایمان تو قبول نہ کیا، مگر پانی کی باری مقرر کرنے کے حکم کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا اور مانتے رہے۔ تو اس طرح ناقۃ اللہ یعنی وہ اللہ کی اونٹنی ایک دن وہ پانی پیتی اور اس دن تمام لوگ اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہوتے تھے، اور ایک دن تمام دوسرے لوگ اور ان کے جانور پانی پیتے تھے۔ کچھ مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر پھر ان کو یہ باری اور یہ سلسلہ بھی ناگوار گزرنے لگا، اور پوشیدہ طور پر صلاح مشورے کرنے لگے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اور اس طرح یہ باری والا جو سلسلہ ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ مگر کسی شخص کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ اللہ کی اس اونٹنی کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ پھر آخر دو بدبختوں نے اللہ کی اس معجزے کو یعنی اونٹنی کو، ناقۃ اللہ کو قتل کر دیا، اور پھر آپس میں قسمیں کھا کر عہد کرنے لگے کہ رات کو حملہ کر کے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو حافظ ابن کثیر نے اس پر بھی ایک روایت پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں جب اس بستی کے قریب سے آئے تو فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک نشانی طلب کی تھی، اور وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی اور اپنی باری کے دن کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی تھی، اور اپنی باری کے دن قوم سمود کو اپنا دودھ سے بھی سیراب کرتی تھی، مگر سمود نے آخر کار سرکشی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ اس قوم کا صرف ایک شخص بچا جو بیت اللہ میں گیا ہوا تھا، مگر وہ جو ہی حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کی گرفت میں آ گیا۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات سے بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ یہ بات تو ثابت ہے کہ ناقۃ اللہ یعنی اس اونٹنی کا اللہ کا نشان وہ اونٹنی تھی، وہ اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت اور انفرادیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کہلا سکے کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے اتنی اہمیت کے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے نا، 30 پارے کے اندر بھی آتا ہے ناقۃ اللہ و سقیاہا فکذبوہ فعقروہا۔ تو ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ پھر پانی پینے کی باری جس طرح اونٹنی اور قوم سمود کے مابین تقسیم کی گئی وہ خود مستقل ایک دلیل ہے۔ تو یہ اونٹنی ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت اور ایسی خصوصیت رکھتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی
کہلا سکے۔ مگر یہ بات کہ اونٹنی کا وجود کس طرح ہوا، وہ دنیا میں کس طرح وجود میں آئی اور کن وجوہ کے بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کہلائی، قرآن اس حیثیت کو بیان کرنے سے خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قوم سمود کے عذاب کا ذکر ہے۔